حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا لا عقل کالتدبیر، فرمایا تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، ولا ورع کالکفی، اور فرمایا معاصی گناہ سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام تقوی کا معنی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ولا ورع کالکفی، فرمایا گناہوں سے اجتناب کرنا، معاصی سے اجتناب کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں ہے۔ یعنی تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ولا حسب کا حسن الخلق، حسب نسب جو ہے وہ سب سے اچھا حسب نسب یہ ہے جو انسان اچھے اخلاق والے، حسن خلق والے، جن کی زبان میٹھی ہے، جن کی گفتگو میں لذت ہے، جو الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں، آداب، حسن آداب، گفتگو کے آداب جانتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں بڑے عالی نسب والا ہوں، میرا جو ہے مقام و مرتبہ زیادہ ہے، میں برادری جو ہے بڑی اونچی، میں رانا صاحب ہوں، میں شیخ صاحب ہوں، یا میں فلاں ہوں۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا حسب نسب، اگر کوئی اونچا حسب اور ہے نسب ہے تو فرمایا ان لوگوں کا ہے جن کا اخلاق اچھا ہے، جو میٹھی زبان والے ہیں، جو حسن خلق والے ہیں، جن کی آداب گفتگو جو ہیں وہ لوگوں کو پسندیدہ ہیں۔ فرمایا ان کا نسب وہ چاہے کوئی بھی ہوں، ان کا نسب اچھا ہے۔ بد اخلاق انسان جتنا بھی، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے کوئی بھی نسب ہے، اگر کوئی بد اخلاق انسان ہے، حضور علیہ السلام آپ کا فرمان ہے اس کا نسب برا ہے، لیکن نسب اچھا ان کا ہے جن کی زبان میٹھی ہے۔ اور تقوی، فرمایا تقوی یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، یہ تقوی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ تھوڑا سا جو ہے کپڑے پر نجاست تھوڑی سی لگ گئی، آپ اسے بار بار دھو رہے ہیں، تو آپ کے شاگرد عرض کرنے لگے حضور آپ اس کو بار بار دھو رہے ہیں، یہ تو بہت کم نجاست ہے، آپ کا فرمان ہے تھوڑی سی نجاست اتنی لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اسے آپ بار بار دھو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تقوی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، تقوی عمل کرنا جائز ہے، لیکن اللہ محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرض لینے کے لیے، جس کو قرض دیا ہوا تھا اس کے پاس قرض واپس لینے کے لیے، اپنے پیسے دیے ہوئے واپس لینے کے لیے گئے، تو آپ دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اس کی دیوار کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آ گیا، تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور اس نے جب وعدہ تو لے لیا، لیکن آپ کے شاگردوں نے بعد میں پوچھا حضور آپ اس کی دیوار کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے، آپ دھوپ میں کھڑے رہے، گرمی کا موسم ہے، دھوپ تیز ہے، لیکن آپ نے دھوپ کو برداشت کر لیا، سائے کو برداشت نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے شاگردو، میں اس لیے دھوپ کو برداشت کیا ہے کہ جو اس کا جو سایہ ہے دیوار کا وہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے۔ حالانکہ مسئلہ فقہ کا یہ ہے کہ وہ سود نہیں ہے، لیکن میں اس سود کی بو سے بھی بچتا ہوں اور میں تقوی اختیار کرتا ہوں۔ تقوی کا معنی ہے گناہوں کو چھوڑ دینا اور ایسے عمل کو بھی چھوڑ دینا جس میں شک ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اتنا ہائی لیول کا تقوی اختیار کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا نسب ان کا افضل ہے جن کی زبان میٹھی ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں۔